الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے تمام مذاہب میں اصل اخلاقیات کا جو سبق سکھایا وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی زہد کا نمونہ ہونا چاہیے. اور زہد اور تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی کتاب و سنت میں مسلسل تعلیم ملے گی. زہد کا لغت میں مطلب یہ آتا ہے کہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، بے رغبتی. اور کسی چیز کے چھوڑ دینے میں، ترک کر دینے میں اور کسی چیز کو بالکل ہٹا دینے میں کچھ فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو وہ رکھے کیا اور چھوڑے کیا. جس کے بال نہیں وہ دھوئے کیا اور نچوڑے کیا. اور زہد یہ ہے کہ چیز استطاعت میں ہے اور اس کے پاس موجود ہے، خرید سکتا ہے، اس کے باوجود دل میں اس کی رغبت نہ رہے. اور یہ وہ بات ہے جو شریعت ہی نہیں تمام مذاہب میں مطلوب ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت ہے یا وہ چیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دل بالکل اس چیز سے بے رغبت ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، بس حال برابر ہے. اس لیے جن لوگوں کے دل میں زہد آ جاتا ہے اور وہ دنیا کی ساری چیزوں میں بے رغبتی محسوس کرتے ہیں اور چیز کو ضرورت کی حد تک استعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے جنتی ہیں. اللہ نے بڑی بشارت دی ہے، خدا نے بہت خوشخبری سنائی ہے. وہ لوگ جو اپنے اختیار سے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے. زہد یہ ہے کہ انسان تارک حب دنیا ہو جائے. زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے. زہد یہ ہے کہ تارک حب دنیا ہو جائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی یا اللہ سے کوئی خاص دعا مانگنی ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اسے دہراتے تھے. زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے. زہد یہ ہے کہ تارک حب دنیا ہو جائے. دنیا چھوڑ دینے کا نام زہد نہیں. زہد یہ ہے کہ انسان بے رغبتی رکھتا ہو ان چیزوں میں اور ضرورت کے تحت استعمال کر لے. ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں تو اس کا رکھنا کیا اور چھوڑنا کیا. اور
اور ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے یا وہ خریدنے کی ہمت، پونجی، بینک بیلنس رکھتا ہے، اس کے باوجود اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون سا ماڈل آیا اور کون سا گیا اور کون سی چیز ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، اور اگر اسے کسی موقع پر قربانی دینی پڑ جائے تو اس چیز کو قربان کر سکے، یہ ہے زہد۔ کھانا ہے، ایک آدمی کو بہت سی چیزیں پسند ہیں، طبعی چیز ہے، اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں کھانے میں بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ پوری فیملی جو ہے، کدو ہے، ترے ہیں، کھیرے ہیں، یہ تینوں چیزیں، تربوز ہے، یہ سارا ایک ہی گروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بہت پسند تھیں۔ یہ ٹھیک ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں چیز اچھی، فلاں سالن اچھا، لیکن ایسے ہو جائے کہ جب تک وہ ملے گے نہیں بس کھائیں گے ہی نہیں۔ یا تو گھی سے کھائیں گے یا جان سے جائیں گے، اتنی محبت ہو جائے۔ یہ زہد کے منافی ہے۔ مل گیا بہت خوشی، نہیں ملا نہ صرف اور روٹی کھا لیں گے۔ ضرورت ہے اسے پورا کرنا ہے۔ یہ زہد اور یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ انسان اس کے بعد قربانی کا موقع جب آ جائے تو قربانی دے۔ اللہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے۔ خدا نے کہا کہ یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنی جان پر اپنے ضرورت مند بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے اپنے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہوتی۔ ضرورت ہے کہ کمبل دو ہونے چاہیے، لیکن پتا چلے کہ ہمسائے میں ایک بھی موجود نہیں ہے تو وہ ایک صدقہ کر دیتا ہے دو میں سے کہ ہمارا گزارا بھی ہو جائے گا، مگر جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دے دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس سواری کے دو جانور ہیں تو اگر تمہارے پڑوسی کو کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ایک جانور اسے دے دو، اور تمہارے دو جانور دودھ دینے والے ہیں اور تمہارے محلے میں کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ایک جانور اسے دے دو، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور اللہ نے کہا وہیں یوں کا شوق نفسہ ہی، اور جن لوگوں کو ہم نے بچایا شوق سے یہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ شوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں دو بیماریاں جمع ہو جائیں، بخل اور حرص۔ بخیل بھی ہو جائے، حریص اور لالچی بھی ہو جائے۔ لالچی اتنا کہ دنیا کی ہر چیز میرے پاس آ جائے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اور ساری لالچ کی اصل پیسہ کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے، اور وہ بینک بیلنس بڑھ گیا تو اب خرچ بھی نہیں کرتا، خرچ تو کم سے کم کرے، وہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے شوق کہ حرص اور بخل جمع ہو۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہ کرے، چلو مرضی اس کی، اور اس سے بھی خراب بخیل وہ آدمی ہوتا ہے جو خود اپنا مال اپنے پہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرے۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت، لاکھوں روپے ہیں مگر کپڑے وہ پہننے ہیں جس سے پتا چلے کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے لاکھوں دیے ہیں اور کھانا اچھا نہیں کھانا کہ کھانے پہ پیسے لگ جائیں گے۔ یہ حرص ایک طرف بڑھ رہی ہے کہ پیسے بیلنس زیادہ ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ خرچ بھی نہ کرو۔
اسی لیے وہ حدیث جو پچھلی مرتبہ کی تھی کہ طائف عبد الدرہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا برباد کرے اس شخص کو جو درہم کا بیٹا ہے، طائف عبد الدینار، اور وہ جو دینار کا بیٹا ہے، طائف عبد الخمیسہ، اور وہ جو چادر کا بیٹا ہے، اچھے کپڑے کا بیٹا ہے۔ ان اوتو، جب تک تم دیتے رہو وہ تم سے خوش رہے گا، اور جس دن تم نے اس سے پیسہ روک لیا، کپڑا روک لیا، کوئی چیز روک لی، اس دن وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کرے اس پہ غم آئے تو اس کا غم نہ ٹلے، اور خدا کرے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اسے کانٹا نکالنے والا نہ ملے۔ یہ سب بد دعائیں دی ہیں اس کو جس میں ہرس، لالچ آ جائے، اور لالچ کے ساتھ پھر بخل بھی آ جائے، اور تیسری قسم کا بخیل اس سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے مل جائیں گے۔ دوسرا تو وہ جو اپنا پیسہ اپنے پہ خرچ نہ کرے، اور تیسرا بخیل کہ کوئی اور آدمی اپنا پیسہ اپنے پہ خرچ کر رہا ہے اور اسے تکلیف ہو کہ وہ کیوں پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی حد نہیں۔ ارے بھائی، کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، تو اس کو چلاپا کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے ہاں پیسہ ہے اور وہ فضول خرچی میں اڑا رہا ہے؟ یہ اس سے پوچھو، اللہ کو اس نے جواب دینا ہے کہ اس کا معاملہ ہے۔ تو تیسرے درجے کا بخیل کہ کوئی آدمی اپنا پیسہ اپنے بچوں پہ، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے اور اسے گھر بیٹھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سے ہی، اور لوگوں جس آدمی کو محفوظ رکھا گیا شوہ سے، شوہ کیا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ہے ہی نہیں لفظ۔ شوہ، بخل اور ہرس دونوں جمع ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نیتیں بھری ہوئی تھیں، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قربانی کا ایسا جذبہ تھا کہ وہ کہتے تھے جو پیسہ چیز ہماری ضروریات زندگی سے زیادہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی ضروریات اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھا جائے، اپنے آپ کو بہتر سمجھا جائے، ضروریات زندگی کی حد تک پورا کرے، اور کچھ سرمایہ جو اسے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، اسے، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو بس اتنا کافی ہے، اور اس سے زیادہ اب کرے گا تو وہ ہرس کے زمرے میں آ جائے گا، لالچ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں اونٹ آئے اور ان اونٹوں کے گلوں میں یا ان کے پاؤں میں جو آواز گھنٹیوں کی تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کان پڑی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا گیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اونٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اسے جنت میں سلسبیل ایک چشمہ ہے، اس سے پانی پلائے، خدا عبد الرحمن کو اس سے سیراب کرے۔ بات ام المومنین رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلی تھی کہ بڑے لوگ تھے، اور بڑے لوگوں کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ کوئی بات کہتے تھے چھوٹے ادب اور احترام سے سنتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ بڑے لوگ بغیر ضرورت کے نہیں بولتے۔ اب تو وہ تمیز نہیں رہی، اب تو بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہمارے فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، ہم ان کے سامنے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ادب کا وہ مقام دیکھا ہی نہیں جو کہیں ادب کا مقام ہوتا ہے۔ وگرنہ نسلیں ادب اور احترام کے ساتھ جیتی تھیں،
اور اب تک کئی جگہ پر یہ احترام موجود ہے. صدر، وزیر اعظم، چیف، فلاں یہ جتنے بڑے عہدے ہیں، کبھی ان کی مجلس میں جائیں تو کیا مجال ہے کہ کسی کے فون کی گھنٹی بجے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا یہ ادب اور احترام. اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندے بڑے مقام کے اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کی خدمت میں اب بھی حاضر ہوتے ہیں تو فون بند کر دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے، یہ بندہ بہت کم بولتا ہے مگر جو بولتا ہے وہ موتی تولتا ہے، ایک ایک بات سننے کے قابل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ جملہ پہنچا فوراً عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تک کہ آج یہ بات ہوئی. سلطان تغلق نے سرکاری شاہی فرمان جاری کیا اور اس نے کہا کہ ڈیوٹی لگاؤ. ایک آدمی آفیسر خاص طور پہ رکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے اور حضرت جو کچھ کہیں اور جس شعر پر حضرت مسکرا دیں اور داد دیں اس کو لکھ لیا جائے. کہتا تھا ایسا سخن شناس ہماری پوری مملکت میں موجود نہیں جتنا اچھا نقد شعر کا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا. ایسے بڑے لوگ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حاضر ہوئے اور قائم المومنین آپ نے یہ جملہ کہا ہے. ہمیں تعجب ہوا کہ اتنی لمبی دعا کہ اللہ عبد الرحمن کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے. تو ہنسی اور کہنے لگیں کہ بیٹے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ آخری دنوں میں بہت اتار چڑھاؤ تھا. تو تمہارے والد عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور چہرہ مبارک پر نظر کی تو متفکر پایا. عرض کیا اللہ کے رسول لگتا ہے کوئی پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اپنی فراست سے خود انہوں نے کہا کہ غالباً یہ طبع مبارک پہ گزر رہا ہے کہ آپ کے بعد بیویوں کا کیا ہوگا. تو ارشاد فرمایا ہاں یہ ہے ذہن میں. ان کا اللہ کے رسول اس میں کیا بات ہے، میرا فلاں باغ ہے، اتنے لاکھ اس کی آمدنی ہے اور آپ کی ساری حیات طیبہ کے بعد اس جتنی زندگی ان کی ہے اس باغ کا سارا مال آپ کی بیویوں کے لیے وقف. جتنا پیسہ ہر سال ملتا ہے میں اسے تقسیم کر کے آپ کی بیویوں کو دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مالدار تھے، اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ وہ سارے سال کا خرچہ ایک دن اپنی بیویوں میں تقسیم کرتے. یہ سارے سال کا خرچہ لے لو بس. وہ اللہ کی بندیاں سے خیرات کر دیتی تھی اور نتیجہ یہ کہ نوبت کبھی کبھی فاقے تک بھی آ جاتی تھی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بہت زیادہ. جو ان کی وفات کے بعد جو اونٹنیاں ہیں، جو غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیش نہیں تھا لیکن چیزیں بہت زیادہ تھیں اور آپ نے انہیں مسلمانوں کے لیے چھوڑا. تو وہ ہوا یہ کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا وہ ایک باغ تو ہے، وہ باغ میں تقسیم کر دوں. اللہ کی یہ عادت سمجھنی چاہیے. اب کبھی بھی آئندہ ہمارے اس بیان میں نہ آئیے، لیکن ایک بات آج سمجھ کے جائیے. اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ جن لوگوں سے اپنا کوئی خاص کام دین کا لینا چاہتا ہے ان کی زندگی کا پہلا حصہ فقر و فاقہ میں رکھتا ہے، نہیں کمانے دیتا، نہیں نوکری کرنے دیتا، اور اسی شخص کی زندگی کا آخری حصہ وہ لاکھوں اور کروڑوں سے نوازتا چلا جاتا ہے اور بغیر کسی محنت کے پھر مال دیتا ہے. ہمیشہ اللہ کی عادت کو یاد رکھیں. خدا جس سے کام لینا چاہتا ہے زندگی کے ابتدائی حصے میں خوب رسی باندھ کے ڈال دیتا ہے، چکی میں پیس دیتا ہے خدا، اور پوری طرح فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دیتا
دیتا ہے تاکہ وہ آدمی زہد کے مرحلے سے گزرے اور اس کا دل دنیا کی خواہش سے سرد ہو جائے، اور پھر اس آدمی کی آخری زندگی میں دنیا آ کر اپنا سر اس کے پاؤں پہ رکھ دیتی ہے کہ کسی طرح مجھے لے لو، مگر جب اسے خدا دان دیتا ہے تو چنے نہیں رہتے، اور جب چنے ملتے ہیں آخری عمر میں تو پھر دانت نہیں رہتے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، خدا نے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، اسی لیے قرآن میں آیا ہے لا نسألک رزقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ یہ آیت پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق مانگے، یہ کیا بات ہوئی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے تھے کہ خدا کس دن مجھ سے پیسے مانگے گا؟ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ دنیا کمانے میں لگ جائیں، ہم آپ کو کمانے بھی نہیں دیں گے، آپ سے کمانا بھی نہیں چاہتے، جو ہم چاہتے ہیں آپ وہ کریں، چھوڑیں اس پیسے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارا آپ کا نباہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے نبوت کے بعد کبھی بھی نوکری نہیں کرنے دی اللہ نے۔ نبوت سے پہلے آپ نے بکریاں چرائی ہیں پیسوں پہ، لیکن وہ بچپن کی عمر تھی۔ خدا کی عادت یہی ہے، اللہ کے جو بندے دین کا کام کرتے ہیں خدا سارے سورسز پیسے کے سے کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح غربت کا مزہ چکھیں، اور پھر اللہ کی عنایات عمر کے آخری حصے میں ہوتی۔ اسی لیے یہ جو پیسہ نہیں کما سکتے نا، کبھی بھی انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آدمی کو پتہ نہیں کہ بات کیا ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آتے تھے، ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا یہ کماتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے کہا ترمذی میں آتا ہے کسی کہیں کچھ کام کیا کرے، آپ نے فرمایا اللہ کا ترزق بہی، خدا جو تجھے اتنا رزق دے رہا ہے میرا خیال ہے یہ تیرے نکمے چھوٹے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا خدا کے اسرار کو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور عبد الرحمن اللہ تجھے جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے، سیراب کرتے۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو میں نے دی تمہارے والد کو، کیونکہ میں نے ان سے سنی تھی۔ یہ چیز ہے کہ آدمی زہد میں رہے، یہ بات ہے کہ آدمی اپنے اندر دنیا کی محبت کو کم کرے۔ ضروریات زندگی میں اور محبتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ محبت کا مورد اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں جو ضروریات ہیں اس کے یہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا کیسا خیال رکھا۔ اچھا بھائی، دوسری بات سے عرض کریں مختصر سی۔ دیکھیں اصل ہے نماز، یہ بیان اصل نہیں ہے۔ یہ جمعے کی نماز اتنی ضروری ہے کہ فقہا نے لکھا ہے جمعے کے دن ظہر کی جماعت نہیں کرا سکتا کوئی، یہاں تک کہ مسافر جن کو واقعی سفر ہے چند مسافر جمع ہو جائیں تو فقہا کہتے ہیں جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد وہ ظہر کی جماعت نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ جمعے میں لوگوں کا خلل پڑے گا۔ کوئی آدمی کہے گا مسافر ہیں چلو جی ان کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لوں گا ظہر کی۔ قیدیوں کو فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد وہ جماعت نہیں کرا۔ یہ جمعے کا خطبہ جو عربی میں ہوتا ہے اور یہ جمعے کی نماز اتنی اہم ہے کہ فقہا نے لکھا ہے جس کو خطبہ سنائی نہیں دے رہا وہ بھی چپ بیٹھا رہے۔ نماز اصل ہے، اور نماز کے دوران جو بولے گا اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ ہوگا اسے، نیکیاں کم ہوں یا نہ ہو بہرحال گناہ اسے ہوگا۔ تو ہمارے لیے بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 12:27 پہ ہم شروع کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ 25 منٹ کے قریب ختم کریں۔ اب شروع کریں تو یہاں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ہم گناہگار ہوتے ہیں
اور اگر نہ بیان شروع کریں تو پھر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جو آئے گا پڑھے گا، جو آئے گا پڑھے گا. تو سنتوں کا وقت یا تو آپ پابندی کریں اس کی کہ جو گھڑی پہ زوال کا وقت ہے اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، اور جب بیان شروع ہو تو کوئی نماز نہ پڑھ رہا. یا پھر دوسری قربانی آپ دیجئے کہ پھر ایسے کر لیجئے کہ سنتوں کا جو باقاعدہ 7 منٹ دیے جاتے ہیں اس میں سنتیں ادا کر لیں، پہلے نہ کریں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم چپ بیٹھے رہیں کہ ہم دیکھتے رہیں جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اصل یہی ہے کہ لوگوں کی نماز اصل ہے. یہ اردو کے بیانات خطبے ہی کچھ چیزیں، خطبہ تو خیر ہوتے ہی کہ بیانات اصل نہیں، اصل نماز ہے. تو درخواست یہ ہے انتظامیہ سے کہ کسی ایک چیز کو طے کر لیں. ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ پابندی لگا دیں کہ ہم خاموش بیٹھیں جب تک کہ اس حال میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس حال کے علاوہ نہیں ہے، باقی اوپر بار جو بھی ہو وہ تو نہیں ہمارے اس اختیار میں، لیکن اس حال میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم چپ بیٹھے سکتے رہیں، پھر اس کے بعد بیان کریں. یہ بھی پابندی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی لیکن انتظامیہ کو چاہیے اس مسئلے پر کوئی واضح پالیسی کی بات ہے. ٹھیک